بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کے بدعت ہونے کے سلسلے میں چوتھی دلیل، جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح پڑھوانے کی کوشش کی تھی، ان کو بخاری کی صحیح حدیث کی روح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے دفع کر دیا، مسجد سے نکال دیا۔ اور یہ حدیث ہم آپ کو بار بار دکھا چکے ہیں، پھر ایک مرتبہ دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب بخاری ہے، مولوی محمد داؤد راز صاحب کے ترجمے سے، جو مرکزی جماعت اہل حدیث ہند کے ممبر ہیں، انہوں نے اس کتاب کی طباعت کی ہے۔ یہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 666 میں ملاحظہ فرمائیے۔ باب صلاۃ اللیل، باب رات کی نماز کا بیان۔ زید بن ثابت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا، اونٹ پردہ۔ بصر بن سعید کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں وہ بوریے کا تھا۔ آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی۔ صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بعض راتیں نہیں، صحابہ نے اقتداء کی۔ اچھا، اس میں بعض راتیں عربی میں اور بعض راتیں نہیں۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کیا، یعنی نماز موقوف کر دی، نماز یعنی چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، وہ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر برآمد ہوئے، پھر آ گئے باہر اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے لوگو، لیکن اس میں نہیں ہے میرے عزیزو۔ دیکھیے عربی میں، فخرج الیہم فقال قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے جو تم کو دیکھا ہے، جو تم نے حرکت کی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ فصلوا، لیکن اس میں کوئی نہیں، لیکن اس ہم نے سے ڈال دیا۔ لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ فصلوا ایھا الناس، پڑھتے رہو بھی نہیں ہے نہ، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ بعبارت اخری، ان کو مسجد سے نکال دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور مسجد سے نکالنا یہ نہایت ہی بے عزتی ہے، نہایت ہی بے عزتی ہے، اور نہایت ہی تذلیل ہے کسی شخص کی۔ کسی بھی شخص کو کوئی شخص مسجد کا امام عالم دین مسجد سے نکال دے، یعنی وہ شخص نہایت ہی فاسق ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، کوئی بہت بری حرکت کی ہوگی اس نے۔ اور حال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نکال دے کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ جماعت عمریہ یہ کہیں گے، لازمی بات ہے کہ ان کے پاس صفائی بہت آسان ہے، کہیں گے کہ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہا کہ گھروں میں نماز پڑھو کہ گھروں میں نماز پڑھنا مستحب ہے، مسجد سے زیادہ ثواب ہے گھر میں نماز پڑھنا، نماز نافلہ، اس لیے ان کو کہا۔ اور اسی حدیث میں موجود ہے، دیکھیے اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو، مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث ختم۔ پہلے کیونکہ بہتر نماز وہ ہے کہ انسان مسجد میں گھر میں پڑھے، لیکن یہ کہ فرض نماز۔ میرے معزز ناظرین، یہ حدیث کہ بہتر نماز وہ ہے جو انسان گھر میں پڑھے، مگر کہ فرض نماز، اس کا ترجمہ دیکھیں، مولوی جو 4-5 مولویوں نے اس کے بخاری کی ترجمہ کی ہے، دیکھیے بخاری چھاپے ادارہ اسلامیات والی کے، اس کا ترجمہ یہ ہے، تو اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی نمازوں میں افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو۔ اور عفان نے بسند وہیب بھی یہی روایت کیا ہے۔ اچھا میرے عزیزو، کیا یہ حقیقت ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے مسجد سے؟ وہ بھی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں جماعت عمریہ سے، اگر واقعاً گھر ہی میں نماز پڑھنا بہتر تھا تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شریعت کو بھول گئے، اپنی ہی سنت کو بھول گئے؟ تو انہوں نے کیوں جھونپڑی خود لگا دی مسجد؟ اگر واقعاً یہ حالت ہے کہ گھر ہی میں نماز پڑھنا بہتر ہے، تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل پڑھنے کے لیے ماہ رمضان میں مسجد میں انہوں نے اپنے لیے چادر بچھا دی، اپنے لیے انہوں نے جھونپڑا بنا دیا، کمرہ بنا دیا، پردہ لگوا دیا؟ کیوں ایسا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کیا خداوند متعال نے یہی نہیں کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ یہ نہیں کہا کہ بہترین نمونہ عبادت کے لیے، سب کاموں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟
ہاں اگر وہ بہترین نمونہ وہ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بہترین نمونہ ہوں اور وہ بہترین عمل انجام نہ دیں؟ وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے افضل ہے وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم نوافل کی بات کر رہے ہیں، واجب نماز کی بات نہیں کر رہے، ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھے، گھر میں جا کے نماز پڑھے، تو یہ تو ہمیشہ واقع ہوتی ہے۔ کیا اس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور موقع پہ بھی کہی ہے؟ آپ کے پاس اتنے احادیث ہیں نوافل پڑھنے کی، مسجد میں پڑھنے کی، اور کیسے نماز پڑھی جائے، تو یہ کہیں اور بھی دکھائے نا۔ اس مقام پہ جب صحابہ کو مسجد سے دفع کیا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور بھی کہاں ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تاکہ ہم مان لیں بھئی صرف ایک ہی مقام پہ جس رات کو تراویح پڑھنے والے ٹولے کو مسجد سے بگایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اسی رات میں آپ لوگوں نے ادعا کی کہ اسی رات انہوں نے کہا بس کہ بھلے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے مسجد سے، ہیں؟ کہیں اور کیوں نہیں فرمایا؟ کہیں اور کیوں نہیں فرمایا اس بات کو؟ ہم نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی گھر میں نماز نہیں پڑھی، گھر میں نماز پڑھی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں سے نہیں کہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو بے نماز نہ رکھا کرو، لیکن یہ کہ مسجد میں نماز پڑھنا فضیلت ثواب کم ہے، گھر میں نماز پڑھنا فضیلت زیادہ ہے، یہ کسی اور بھی حدیث میں دکھاؤ نا ہمیں۔ اسی رات کو جب عائشہ کے ابے، عائشہ کے تائے عمر وغیرہ کو مسجد سے بگایا ہے، ہاں تراویح والے گروپ کو نکالا ہے مسجد سے، اسی رات کو صرف ہیں یہ حدیث آپ کو مل گئی کہ بھائی کہ مسجد میں نماز پڑھنا ثواب کم ہے، گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، وہی صرف اسی رات کو۔ دیکھیں عزیزو، کیونکہ مسجد سے کسی کو نکالنا، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں، وہ بھی ایسے ذلیل کر کے کہ انہوں نے نماز جماعت کا قائم کرنے کی کوشش کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ گئے، اس کے بعد ان سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے حرکت کی ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، جاؤ۔ تو یہ تو غایت ہی تذلیل ہے۔ اس تذلیل کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کئی ایک اقدام کی، عمریوں نے، ان کے روات نے، ان کے مشائخ نے، ان کے محدثین نے پہلے تو نام چھپا دیے کہ وہ تراویح پڑھنے والا ٹولہ جس کی ایسی بے عزتی ہو گئی ہے وہ کون تھے، نام کیا تھا، ہمیں پتہ تو چلے نا کہ عثمان بھی اس میں تھا یا نہیں، عمر بھی تھا اس میں یا نہیں، ابو بکر بھی اس میں تھا یا نہیں تھا، کون کون سے صوفی مولوی حاجی تھے اس میں، یہ تو ہمیں پتہ چلے نا۔ تو پہلے تو نام انہوں نے ہر جگہ نام ذکر کرتے تھے، نام ذکر نہیں کیا کہ بھئی یہ کچھ صحابہ نے ادھر اقتدا کی، پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح کر دیا، اس طرح کر دیا۔ اچھا، مسجد سے اس طرح خطاب فرمایا، پھر مسجد سے نکال دیا کہ گھروں میں جاؤ پڑھو۔ پہلی بات تو نام چھپا دیا۔ دوسری بات ہے کہ انہوں نے اسی میں ہی ملا دی، اسی حدیث میں، کہ بھئی تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ ان کو مسجد سے نکال دیا۔ جی ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے مسجد سے، گھروں میں زیادہ نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے مسجد کے علاوہ۔ تو ہم ان سے مانگتے ہیں کہ بھئی کہیں اور بھی کہا ہے صرف اسی رات کو؟ یہ تو بڑا سسپیکٹ لگتا ہے، بڑا سسپیشس ہمیں لگتا ہے کہ اسی رات کو جب آپ کے چہیتوں کو، تراویح والوں کو مسجد سے نکالا ہے تو یہی بات کہی ہے۔ ہاں پھر اس سے آگے بڑھ کے ہمارے پاس اور ادلہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ان کے احادیث میں آپ کے اسی بخاری میں موجود ہے کہ میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر ہے، اور انہوں نے قید بھی نہیں لگائی کہ صرف میں واجب نماز کی بات کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے مطلق کہی ہے، اور مطلق میں دونوں شامل ہے، واجب بھی شامل ہے اور نافلہ اور نوافل بھی شامل ہے۔ میں کئی ایک روایت آپ کو دکھاتا ہوں میرے معزز ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی کیا فضیلت ہے، ان کی اپنی کتابوں سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنا کی امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد جنت کی ایک بقعہ ہے، ما بین قبری وروضتی، روضۃ من ریاض الجنہ، اسی سے نکال دیا نا، بگا دیا ان کو، ما بین قبری ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین قبری، ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں پہ نماز پڑھنا باقی جگہوں پر سے زیادہ، نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت ہے، 1000 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ دیکھیے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، آپ کو بخار نہ آ جائے کہیں،
یہ ہے کتاب بخاری، چھاپ ادارہ اسلامیات پاکستان۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 551 میں یہ کتاب ایک ابواب تقصیر الصلاح میں، اس میں باب فضل مسجد مکہ والمدینہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت، اس باب میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حدیث ہے 1111۔ اچھا، سمعت ابا سعید قال اربعا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ابو سعید کو 4 باتیں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ اچھا، وکان غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 12 غزوہ۔ اچھا، اور ایک اور سند سے روایت عن سعید عن ابی ہریرہ، سعید نے بھی ابی ہریرہ سے روایت کی ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومسجد الاقصی۔ سامان سفر نہ باندھا جائے مگر 3 مسجدوں کے لیے، مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، مسجد اقصی۔ یعنی دور دور سے زیارت نہ کی جائے مگر 3 مساجد کے لیے، ان 3 مساجد اہل ہیں۔ اچھا، ہمارے نزدیک تو حرم ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، مسجد مقدس کوفہ، مسجد سہلہ اور مسجد براثہ اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات، خیر یہ ان کے عمریوں کے احادیث ہیں۔ بہرحال مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت، ملاحظہ فرمائیے مزید روایات احادیث اسی کتاب میں، اسی باب میں، اسی سیکشن میں۔ حدیث نمبر 1116، باب فضل ما بین القبر والمنبر، قبر اور منبر، یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر اور منبر کے درمیان، اس زمانے میں مسجد وہی تھا جہاں نماز پڑھی جاتی تھی۔ عن عبداللہ بن زید المازنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اچھا، اس کے بعد والی حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر حوض پر ہے، اور روضتی و منبری علی حوضی، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ اس کے بعد حدیث دیکھیں میرے عزیزو، اب فرمایا کہ میرا جو منبر اور میرا بیت کے درمیان، میرا منبر اور میرے قبر کے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، ایک دوسری حدیث میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ بخاری جلد دوم، چھاپ ادارہ اسلامیات پاکستان، یہ ہے کتاب بدء الخلق۔ اچھا، اس کتاب میں عزیزو اس روایت کو دیکھیے، روایت نمبر 483، روایت کرتے ہیں عن سعد الساعدی، سعد ساعدی نے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کھوڑا بر جگہ دینا، ایک کھوڑا بر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کھوڑا کے لگاتے ہیں تو کھوڑا تو ایک وہی ہوتا ہے کہ جو ڈنڈا سا جیسا ہوتا ہے، وہ چمڑے سے ہوتا ہے، اس میں اندر لوہا ہوتا ہے مارنے کے لیے تاکہ درد آ جائے، یعنی اس کی جو عرض ہے، width ہے، وہ شاید 1 انچ 1.5 انچ ہے، زیادہ نہیں ہے، یعنی اتنا کم جگہ دنیا و جنت میں، اتنا کم جگہ، ہتھیلی جتنا جگہ بھی ہو، وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد مبارک جنت ہے، تو ایسے پاک اور مقدس جگہ پر نماز پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے؟ عمریہ کہیں گے کہ جی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات انہوں نے تراویح والے ٹولے کو وہاں سے بھگا دیا تھا مسجد سے، تو کہا تھا کہ نہیں، گھر میں نماز پڑھنا بہتر۔ اچھا،
تو کہیں اور کیوں نہیں کہا؟ کہیں اور کیوں نہیں کہا عزیزو؟ یہ ہمیں بتاؤ، اس روایت کو دیکھیے اور ہمیں بتائیے جماعت عمریہ آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں۔ بخاری، چھاپ ادارہ اسلامیات، صحیح بخاری، کتاب تقصیر الصلاح، ٹھیک ہے نا؟ حدیث نمبر 1112، عبداللہ ابن یوسف۔ اچھا، حدیث میں پہلے عربی پڑھ کے سناؤں۔ ابی ہریرہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صلاة فی مسجدی هذا خیر من 1000 صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ میرے اس مسجد میں نماز پڑھی جائے، صلاۃ، ایک نماز، ایک نماز، اور یعنی کیا نماز واجب، کا ایک نماز چاہے نافلہ ہی کیوں نہ ہو، میری مسجد میں، میری اس مسجد میں پڑھنا دوسری جگہوں سے 1000 نماز سے بہتر ہے، الا المسجد الحرام، یا مگر یہ کہ مکہ کی مسجد، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا سوائے خانہ کعبہ کے دیگر تمام مساجد، دنیا تمام مساجد سے 1000 نماز سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسجد کی یہ فضیلت ہے کہ دوسری جگہوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ تو یہ تو واضح و آشکار ہے کہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اسی میں باب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتہ راکباً ماشین، کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل مسجد قباء جاتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آ جاتے۔ ہر ہفتے جاتے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ جاتے۔ اور وہ خود اسی روایت میں ہم نے دکھایا کہ مسجد میں جھونپڑی لگا کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم نہیں کہتے کہ گھر میں نماز پڑھنا باطل ہے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت ہے۔ اگر واقعاً مسجد میں نماز پڑھنا اس کی ثواب کم ہے، گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ہے، تو اس رات کے علاوہ، کون سی رات؟ جس رات صحابہ کو تراویح پڑھنے والے ٹولے کو مسجد سے بگایا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی اور رات میں دکھائیے نا۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کثیر الابتلاء والی بات ہے، اس میں ابتلاء ہونا، اس بات میں یہ تو زیادہ پیش آتا ہے کہ انسان مسجد میں نماز پڑھے، گھر میں نماز پڑھے۔ اگر واقعاً گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے تو معلوم ہے، مردوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تو کہیں اور مقام پہ کیوں نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو، مسجد میں کم پڑھا کرو، گھروں میں ثواب زیادہ ہے؟ خود کیوں مسجد میں نماز پڑھتے تھے؟ کیوں فرمایا کہ مسجد میں 1000 رکعت نماز بہتر ہے؟ میری مسجد میں نماز پڑھنا دوسری جگہوں سے، دوسری مساجد سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کیوں خود مسجد قباء جا کے نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر اور منبر کے درمیان جنت ہے، جنت کیا ایک ٹکڑا ہتھیلی برابر ہو، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی گناہگار مسلمان کا گھر اس جنت سے بہتر ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے عزیزو؟ ہاں، واضح و آشکار ہے کہ جو ان کو ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے بگایا ہے، نکالا ہے، تو وہ اپنے لیے تو بنائیں گے نا، تہمت لگائیں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جی ہاں ہمیں اس لیے نہیں نکالا، ہماری بے عزتی کے لیے ہمیں اس لیے نکالا گیا تھا کہ جی ہاں وہ گھروں میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر گھروں میں نماز زیادہ پڑھنے کی فضیلت ہے تو خود کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ مسجد میں انہوں نے اپنے لیے چومپڑ لگا دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے عزیزو، اگر جماعت عمریہ صفائی پیش کرنے کے لیے اس حدیث پہ استدلال کریں، اس حدیث سے استدلال کریں جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، تو اس کا جواب سنیے۔ اگر کہیں کہ جی ہاں، وہ کہیں گے کہ جی ہاں اور جگہ پہ بھی کہا، ہم دکھاتے ہیں آپ کو، دکھائیے بھائی، وہ ان کے پاس یہی حدیث ہوگی جو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بخاری جلد اول صفحہ 591، صفحہ 591، باب التطوع فی البیت، گھروں میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ قال عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے کہا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اجعلوا فی بیوتکم من صلواتکم ولا تتخذوها قبورا۔ اب اجعلوا فی بیوتکم، اپنے نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ اچھا،
اس میں نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ گھروں میں نماز پڑھنا باطل ہے یا گھر میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. گھر میں بھی نماز پڑھنا چاہیے. گھر کو ذکر خدا سے خالی رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد، وہ بھی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کو ہم نہیں مانتے. تم جماعت عمریہ نے اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہمت لگایا ہے، اس لیے کہ تمہارے چہیتوں کو، تمہارے عزیزوں کو، تراویح پڑھنے والے ٹولے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے نکالا ہے. اجعلوا فی بیوتکم من صلواتکم، اپنے من صلواتکم، من ہوتا ہے تبعیض کے لیے. کچھ نمازیں، کچھ اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو. ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. یعنی جس گھر میں ذکر الہی نہ ہو، نماز نہ ہو، وہ بھئی وہ قبر کی طرح بالکل تاریک، بالکل وحشتناک، بالکل بلی ایک ڈرونی سی جگہ ہو جاتا ہے. اچھا، اس روایت کو دیکھیے. نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں ابھی اپنے نمازیں پڑھا کرو، اپنے گھروں میں اپنی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں قبریں نہ بناؤ. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اپنے گھروں میں اپنی نمازیں پڑھا کرو. میں اجعلوا فی بیوتکم من صلواتکم، اپنی کچھ نمازیں اپنی گھروں میں پڑھا کرو، اپنی کچھ نمازیں گھروں میں پڑھا کرو، نہ کیے کہ اپنی نمازیں گھروں میں پڑھا کرو. یہ فرق، بہت فرق، عظیم فرق ہے. مثلا آپ کہتے ہیں اخذت الدراہم اخذت من الدراہم، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی ان میں سے بعض کو، ان میں سے کچھ کو مسجد میں گھر میں پڑھنا چاہیے. اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، اپنی ذکر خدا سے خالی نہ رکھا کرو. یہ کہاں، اور یہ جملہ کہاں کہ گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے مسجد کے مقابلے میں، یہ اس پہ دلالت نہیں کرتی. ہم مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں فرقہ عمریہ سے کہ ایک اور حدیث بھی لا کے دکھاؤ ہمیں. اس مقام کے علاوہ جس رات کو تراویح پڑھنے والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے عزت کیا، ذلیل کیا، ان کے نماز میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، بیٹھے رہے، اور ان کے بعد ان سے کہا کہ بھئی میں نے دیکھا ہے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، ان کو مسجد سے نکالا ہے. اس رات کے علاوہ ہمیں یہ حدیث دکھاؤ کہ کہاں ہو کہ بھئی گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. عزیزو، یہ ہماری چوتھی دلیل تھی تراویح کے بطلان کے لیے. وہ کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقہ عمریہ کو یہ خطاب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے صحابہ سے ان کو مسجد سے نکالا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ان کو بے عزت کیا ہے، اور مسجد سے نکالنا یہ غایت ہی ذلت ہے. اگر کوئی انکار کر دے، جماعت عمریہ کہہ دے کہ ہم اس بات کو ان کو نہیں نکالا ہے، فصلوا فی بیوتکم، کہ یہ نکالنے کا نہیں ہے، یہ صرف اتنا کہا ہے کہ اپنے گھروں میں وہ نماز پڑھیں، تو ہم نے استدلال کافی کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے مسجد سے، کیونکہ خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں نوافل کو مسجد میں پڑھا کرتے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ افضل کو چھوڑ دیں، مفضول کو پکڑ لیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی نہ مان لے تو ہم نے پچھلے تین ادلہ پیش کیے ہیں، وہ تراویح کے بطلان کے لیے کافی ہے، اور آگے ہم اتنے ادلہ پیش کریں گے کہ انشاءاللہ اس حساب میں نہیں جانتا کہ کتنے دلیل ہوں گے آگے جا کر. اچھا، یہ 4 دلیل ہو گئی میرے معزز ناظرین. 5ویں دلیل، اس حادثے میں آپ خوب نے دیکھا، حدیث میں نے پڑھ کے سنایا، کئی کتابوں سے پڑھ کے سنایا، اس پورے حدیث میں صحابہ نے تراویح پڑھنے کی کوشش کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹھکرا دیا. اس میں کئی بھی تائید نہیں ہے صحابہ کے فعل کی، کہیں بھی کسی فقرے میں، کسی عمل میں، بلکہ صحابہ کا تخطئہ، صحابہ کا یہ عمل غلط ٹھہرانا، ان کی مذمت واضح و آشکار ہے، اس ذلت کے ساتھ کہ ان کو مسجد سے نکالا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جب دیکھا کہ انہوں نے اقتداء کی تو بیٹھ گئے ہیں. یہ نہایت ہی ذلت ہے، نہایت ہی انکار ہے. تو ہماری 5ویں جو دلیل ہے کہ یہ ہے کہ اس جمیع عمل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی تائید نہیں ہے تراویح کی، بس انکار ہی انکار ہے، ٹھکراؤ ہی ٹھکراؤ ہے. اور جس فعل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے ٹھکراؤ کیا، ہم بھی اس فعل پہ لعنت کرتے ہیں اور اس فعل کو پروموٹ کرنے والوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ 5 ادلہ ہیں ہمارے جو ہم نے
اس روایت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور آگے جا کے انشاءاللہ مزید بہت ہی زیادہ آپ کی خدمت میں دلائل پیش کریں گے بإذن الہی، اور ہمارے مولا ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کے تائید اقدس سے۔ آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ۔ خدا حافظ یا علی مدد۔